ایک گنہگار کا عجیب و غریب واقعہ۔ ایک آدمی جو گناہوں میں منہمک رہتا تھا مر گیا۔ وہ بصرہ کے قریب رہتا تھا، مگر جب وہ مرا تو اس کی عورت نے ایسا کوئی آدمی نہ پایا جو جنازے اٹھانے میں اس کا ہاتھ بٹائے، کیونکہ اس کے پڑوسی اس کے کثرت گناہ کے سبب کنارہ کش ہو گئے، ایک طرف چلے گئے۔ چنانچہ اس نے 2 مزدور اجرت پر لیے اور اسے جنازہ گاہ میں لے گئے، مگر کسی نے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی۔ اللہ اکبر! اور اسے صحرا میں دفن کرنے کے لیے لے گئے۔ اس علاقے کے نزدیک پہاڑ میں ایک بہت بڑا متقی، پرہیزگار، عابد و زاہد بندہ رہتا تھا۔ عورت جب اپنے شوہر کا جنازہ اٹھوا کر لے گئی تو وہ اللہ کا نیک بندہ منتظر پایا، یعنی انتظار کر رہا تھا کس چیز کا؟ جنازے کا۔ چنانچہ اس اللہ کے نیک بندے نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے کا ارادہ کیا تو شہر میں یہ خبر پھیل گئی کہ اللہ کا نیک بندہ پہاڑ سے اترا ہے تاکہ فلاں شخص کی نماز جنازہ پڑھائے۔ چنانچہ شہر کے سب لوگ وہاں روانہ ہو گئے اور انہوں نے اس عابد بندے کی اقتداء میں اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ لوگوں کو اللہ کے نیک بندے کی اس فعل سے سخت حیرت ہوئی۔ اللہ کے نیک بندے نے کہا کہ مجھ سے خواب میں کہا گیا ہے کہ فلاں جگہ جاؤ، وہاں تمہیں ایک جنازہ نظر آئے گا جس کے ساتھ صرف ایک عورت ہوگی۔ تم اس شخص کی نماز جنازہ پڑھو کیونکہ وہ مغفور ہے، بخشا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! سبحان اللہ! یہ بات سن کر لوگوں کو تعجب میں اور اضافہ ہو گیا۔ اللہ کے نیک بندے نے عورت سے اس مرد کے حالات دریافت کیے اور اس کی بخشش کے اسباب کی تحقیق کرنا چاہی تو عورت نے کہا کہ جیسا کہ مشہور ہے اس کا سارا دن شراب خانے میں گزرتا اور شراب میں مست رہتے گزرتا۔ اللہ کے نیک بندے نے کہا کہ کیا تم اس کے کسی نیک عادت کو بھی جانتی ہو؟ عورت نے کہا ہاں، 3 چیزیں جانتی ہوں۔ جب وہ صبح کے وقت مدہوشی سے افاقہ پاتا تو کپڑے تبدیل کرتا، وضو کرتا اور صبح کی نماز جماعت سے پڑھا کرتا۔ پھر شراب خانے میں جاتا اور بدکاریوں میں مشغول رہتا۔ دوسرے یہ کہ اس کے گھر میں ہمیشہ 1 یا 2 یتیم رہا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! ان سے وہ اولاد سے بھی زیادہ مہربانی محبت سے پیش آیا کرتا تھا۔ تیسرے یہ کہ جب وہ رات کی تاریکی میں نشے کی مدہوشی سے افاقہ پاتا تو روتا اور کہتا اے رب کریم، جہنم کے کونوں میں سے کون سے کونے کو میرے اس خبیث نفس سے تو پر کرے گا۔ اللہ کا نیک بندہ سنتے ہی لوٹ گیا اور اس کی بخشش کا راز کھل گیا۔ حضرت ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بڑا زاہد و عابد متقی پرہیزگار کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو قبر اور مصائب کو نہ بھولا، دنیاوی زیب و زینت کی عمدہ چیزوں کو ترک کر دیا اور فانی چیزوں پر دائمی چیزوں کو ترجیح دی اور آئندہ کل کو اپنی زندگی میں شمار نہیں کیا اور خود کو اہل قبور میں سے شمار کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا گیا کیا وجہ ہے کہ آپ قبرستان کے قریب رہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے انہیں عمدہ پڑوسی پایا ہے اور سچے پڑوسی جو زبانیں بند رکھتے ہیں اور آخرت کی یاد دلاتے ہیں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبروں پر کھڑے ہوتے تو رویا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ آج ہم قبرستان جاتے ہیں، اپنے مردوں کو دفنانے جاتے ہیں یا ایصال ثواب کرنے کی نیت سے جاتے ہیں تو وہاں ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے ہیں۔ ہم ان قبر والوں کا حال نہیں سوچتے ہیں جو من و من مٹی کے نیچے دفن کیے گئے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے کیے ہیں کہ ہمیں بھی ایک دن اس قبر کے اندر آنا ہے۔ آپ سے اس کے متعلق پوچھا گیا اور کہا گیا کہ آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں اور نہیں روتے۔
لیکن قبروں پر کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قبر آخرت کے منازل میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر صاحب قبر اس سے نجات پا لیتا ہے تو بعد کی منزلیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں، اور اگر اس سے نجات نہیں پاتا تو بعد کی منزلیں اور زیادہ سخت ہو جاتی ہیں۔ کہا گیا ہے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبرستان کو دیکھا تو سواری سے اتر پڑے اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر ان سے کہا گیا کہ پہلے تو آپ ایسا نہیں کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا میں نے قبرستان والوں کو اور اس چیز کو یاد کیا جو ان کے درمیان اور ان کے جو بیچ میں میرے درمیان حائل ہو گئی ہے، تو میں نے اس بات کو پسند کیا کہ 2 رکعتیں ادا کر کے میں رب کا قرب حاصل کروں، اللہ کی قربت حاصل کروں۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے قبر انسان سے یہ کلام کرتی ہے کہ میں کیڑوں، تنہائی، غربت اور اندھیرے کے گھر ہوں، میں نے تیرے لیے یہی کچھ تیار کیا ہے، تو میرے لیے کیا تیار کر کے لایا ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کیا میں تمہیں اپنے فقر کا دن نہ بتاؤں؟ یہ وہ دن ہوگا جب مجھے قبر میں رکھا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں قبر کے عذابات سے محفوظ فرمائے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں قبر میں دیدار نصیب فرمائے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کو سنیں بھی اور دوسروں کو سنائیں، اور قبر کے عذابات سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔